ایک مزے کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. اس دور میں بھی کچھ چالاک لوگ جو اپنا آپ کو بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ بھی جو ہے نا امام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ایسے ہی اتفاقاً ایک مرتبہ کچھ مہینے پہلے میں ایک امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو عشاء کی نماز کے بعد ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد امام صاحب سے ملاقات کیا، سلام کلام کیا اور لمبا چوڑا پھینکنے لگا. اتنا لمبا چوڑا پھینکا کہ امام صاحب بھی اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہ پائیں. وہ کہتا ہے کہ امام صاحب میں تو ایسے ہی الحمدللہ 2-4 لاکھ روپیہ کمائی لیتا ہوں، اور میرا بیٹا ایسے ہی 10-15 ہزار روپیہ خرچ کر دیتا ہے، اور کتنے غریب بیوہ یتیم میرے دروازے پہ آتے، میں کسی کو واپس نہیں کرتا، جو مانگا 500 2000 1000 1500 ایسے ہی دیتا رہا. لوگ مجھ سے بہت خوش ہیں، میں کبھی کسی کو اپنے دروازے سے نہیں لوٹایا. اور امام صاحب اگر آپ کو بھی کچھ ضرورت ہو نا، کسی کو مت بتائیے گا، صرف مجھے فون کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں جو ہے دے دوں گا. کوئی بات نہیں، میرا ایک مزاج ہے، میں کسی کو کہتا نہیں، میں دائیں ہاتھ سے دیتا ہوں، بائیں ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا. اتنا لمبا چوڑا پھینکا. مجھے تو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ میں بھی ایک امام ہوں. الحمدللہ ایسے لوگوں سے میرا بھی سابقہ پڑتا ہے اور ملاقات ہوتی رہتی ہے ایسے لوگوں سے. تو بہرحال جب وہ آدمی گیا نا، میں امام صاحب سے پوچھا، ارے امام صاحب آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ ضرور 5 7 10 ہزار روپیہ ایسے ہی مدد کر دیتے ہوں گے، تو آپ کا گھر بار کا خرچہ جو ہے چل جاتا ہوگا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. امام صاحب نے کہا کہ ایسے ہی کئی مرتبہ آ کے چلا گیا بول بول کے، لیکن آج تک بھی 1 روپیہ مدد کے نام پر نہیں دیا، نہ مصافحہ میں دیا نہ ہدیہ دیا. بس آتا ہے ایسے ہی پھینک دیتا ہے اور میں بھی سن لیتا ہوں. تو پھر اس کے بعد میں نے امام صاحب سے کہا کہ کئی امام صاحب اس کے گھر پہ دعا کروانے کے لیے کبھی گئے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں میں گیا ہوں، چھت کی ڈھلائی ہو رہی تھی اور میں گیا اس کے یہاں. میں نے کہا کہ اس وقت تو 1 لاکھ روپے کا چیک لکھ دیا ہوگا، آپ کو اتنا چاہتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اور جب بھی دیکھتا ہے آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، 1 لاکھ روپے کا چیک لکھ دیا ہوگا. تو امام صاحب نے کہا یہ مولانا صاحب یہ 1 لاکھ روپے چیک کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو اس نے دعاؤں میں 100 روپیہ دیا. میں نے کہا بس ایسے لوگوں کی اوقات 100 کی ہے اور بات 1 لاکھ روپے کی ہے. تو میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو. اس دور کے جو مولوی اور امام کو تم بیوقوف سمجھ رہے ہو نا، وہ بیوقوف نہیں ہیں. اور آپ جو سوچ رہے ہیں نا کہ میں لاکھوں روپیہ کا بات کہہ دوں گا اور امام صاحب مجھے لکھپتی سمجھ جائیں گے، یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دو. اور وہ امام اس وقت آپ کا اوقات پتہ لگا لیتا ہے جب وہ کسی موقع پر آپ کے لیے دعاؤں میں پہنچتا ہے، اسی وقت ہدیہ دینے کی باری آتی ہے. تو میں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے اس کے اوقات کا پتہ لگا لیا؟ کہا کہ ہاں بس 100 روپے میں اوقات کا پتہ لگا لیا. میں بس آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اس دور میں ہم جیسے مخلص اور ہم جیسے غریب امام کو بیوقوف سمجھنا بند کرو، اور اپنا آپ کو ہوشیار سمجھنا بند کرو، اور اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو.